بریلوی یہ کہتے ہیں، جو بندی یہ کہتے ہیں، ہمیں خود ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کا یقین ہی ہم بچا لیں، ان کو یہ دولت نصیب ہو جائے، دل سے یہ مان لیں کہ اللہ برحق ہے، رسول سچا ہے، قیامت ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں جب اس طرح نہیں منوائی جا سکیں گی کہ ہم حوالہ دیں، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا۔ مسلم کے لیے تو اس سے بڑی دلیل ہی کوئی، جس نے اللہ رسول کو مان لیا اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اب اس کے بعد اور کوئی دلیل نہیں۔ جو مانگتا ہے وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، کہلاتا مسلم ہے اور پھر اللہ رسول کی بات کے بعد بھی دلیل مانگتا نہیں، سمجھ نہیں آئی اس کو۔ وہ لوز تھنکنگ کا مریض ہے، اس کا دماغ جو ہے اس میں خلل ہے کہ اگر مسلم ہے تو پھر اللہ رسول کی بات کافی ہے، اور اگر مسلم نہیں ہے تو باہر کھڑا ہو جا، پہلے اس پر بحث کر کے اللہ کا رسول سچا ہے نہیں، نبوت پر بحث کر، نبی پر یقین ہو جائے گا تو اندر آ جانا، نہیں یقین ہوتا تو باہر ہونا، بے شک کافر مرو۔ یہ عجیب تماشا جو ہے کہ مسلم بھی کہلاتے ہیں پھر اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے، کہتے دل نہیں مانتا۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل سے بھی کورے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر فلسفی بنتے نا، بالکل عقل سے خالی ہے۔ پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن متعین کرے کہ تم ہو کون۔ اگر مسلم ہو تو مسلم تو کہتے ہی اس کو ہے جس نے اللہ رسول کے آگے سر جھکا دیا۔ اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ ہمالیہ کسی زمانہ میں آسمان پر چلا گیا تھا، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن پاک پیدا ہوئے، آپ تسلی کر لیں کہ کہا یا نہیں، بعد میں نہیں کہہ سکتے کہ بن باپ کیسے پیدا ہوا، یہ کافر کہہ سکتا۔ پہلے طے کرو کہ تم کون ہو۔ غیر مسلم ہو تو ہم ناراض نہیں ہوں گے، آپ صاف کہہ دیں کہ میں نہیں اسلام کو مانتا، مگر پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں بحث کریں گے کہ شادیاں 4 سے زیادہ کیوں جائز ہیں، خنزیر کیوں، یہ باتیں نہیں، یہ شاخیں ہیں، ہم خود نہیں جانتے کیوں ہیں۔ فوج میں ایک شخص ملازم ہوتا ہے، فوج کے قوانین ضوابط کیا جاتا ہے، اس طرح دوڑو، اس طرح کیوں، کیا نہیں، فوج کے وہ ضابطے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا ہے یا نہیں، بھرتی ہونے کے بعد قدم قدم پر سوال کرے یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اتھارٹی حکم دے گی، آپ کو ڈو اینڈ ڈائی ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا۔ آپ یہ بھی نہیں سوچ سکیں کہ یہ تو گولیاں کی بچھار میں بجے ڈھیر۔ اور اگر اطمینان ہی نہیں ہوتا رسول اللہ کی رسالت پر معاذ اللہ تو بے شک آپ باہر، پھر ہم بحث آپ سے الگ کریں گے، رسالت پر بحث کریں گے جو بنیاد کی بات ہے کہ رسول سچا ہے یا نہیں، بعد میں چھوٹی بات میں۔ یہ ایک اصول کی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا اپنے تجربے میں، اور آپ لوگ بھی یہ کریں، وہی کتابیں پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، نہ یہ پڑھیں رسول کریم کی نماز جو بندی الگ رکھ لے کہ حضور کی نماز یہ بھی حدیثیں دے رہا ہے کہ رفع دین چھوڑ دیا ادھر دے رہے ہیں رفع دین والی، اس سے اور پریشانی پھیل رہی ہے۔ رسول پر اطمینان حاصل کریں، خدا کے لیے بنیاد گر گئی ہے، دہ گئی عمارت، یقین جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اس لیے یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی تھی دلائل سے۔ باپ دادے سے سنی ہوئی بات چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو بھی ویسے ہی سمجھنے مل جائے جیسے میں نے ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے بارے میں سنا، میرے دوست سے وہ سول جج تھے یہاں رستم علی صاحب، اب اسد اللہ لطیف صاحب کے ہاں افطاری کی دعوت ہوتی تھی، آفیسرز کے رونی وہ بھی آتے تھے، بات چیز ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریفریشر کورس کے لیے 1 مہینہ اسلام آباد گئے، جج تھے، اب میں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا کہ اب ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر ہی رہنا، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں اعتراض نہ کریں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کافر ہو جائیں کہ قرآن جھوٹا ہے اسلام جھوٹا ہے، دل کھول کر اعتراض کریں، جو کافروں نے کیے ہیں جی آپ کے وہ کریں، میں آپ کی تسلی کراؤں، آپ کا اطمینان کراؤں، آپ ایمان لے کر یہاں سے لوٹیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری عمر میں جو پڑھا اس سے وہ نہیں ملا جو 29 دنوں میں ملا۔ لوگوں کو موقع دو، کسی کو کافر نہ کہو، کچھ نہ کہو، لوگ بیچارے بے یقینی کا شکار، نظام تعلیم نے ان کو گمراہ کر دیا، ہم فتوے دے لاٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس بچے نے یہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بحث کریں اور بحث صرف رسول پر کریں، یقین جانے دین کی بنیاد جو ہم نے اللہ دیکھا، ہم سے اللہ کی کوئی بات ہوئی ہے، جنت دوزخ ہمیں دکھائے گئے، فرشتوں کا ہمیں پتہ کیا ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں،
ہمارے پاس صرف ایک شہادت ہے، ایک زبان ہے جس نے کہا کہ اللہ ہے، ایک ہے، یہ اس کی صفات ہیں، جنت اور دوزخ ہے، اس میں یہ کچھ ہے، ہاں یہ سارا رسول کریم علیہ السلام سے ہم نے سنا۔ اب رسول کریم علیہ السلام بھی وہ گواہ ہے جن کی صداقت کو پرکھنا لازم ہے، بالکل ہر شخص کو چاہیے اس بارے میں جو چھلنی بھی وہ استعمال کر سکے اس پر حضور کو جانچے، تسلی کرے، سخت سے سخت اعتراض کر کے فیصلہ کرے کہ دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، سچا رسول تھا۔ اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر جیسے لائن کلیئر ہو جاتی ہے نا اور ٹرین تیزی سے بھاگنے لگتی ہے، سارا دین آ جائے گا، نمازیں بھی آ جائیں گی، روزے۔ جب یہی بنیاد کمزور ہوگی، آپ باپ دادا سے سنے وہ مانتے ہیں تقریباً کہ مسلمانوں میں پیدا ہو، یار یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا عیسائی سچے، پھر سب کچھ تباہ، کچھ نہیں۔ دین کی بنیاد رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا اس بات ہے، یہ اصولی بات سمجھیں، اس لیے کتابیں بھی بتاؤں گا، پھر بھی بتاتا رہوں گا، سوال بھی اس کے لیے کریں، سیرت النبی پر آپ ڈٹ جائیں۔ قرآن جب یہ بھی صرف حضور کے کہنے سے ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب، ہمیں نہیں پتا کہ جبریل آئے تھے یا نہیں کیا، حضور نے فرمایا۔ آپ کو ہم نے سچا مانا، دل و جان سے مان لیا کہ اللہ کا کلام، آپ پر اعتماد اٹھ گیا، ساری عمارت گر گئی، بکس اڑ گئی، ساری بارود کی چنگاری نے سب کو برباد کی۔ اور اگر انکار نہیں بھی، شک بھی آ گیا نا کہ خدا جانے بہت سچے ہیں گوتم، پھر بھی دین برباد ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آخری سورہ میں اللہ نے جس شے سے پناہ مانگنے کو حکم دیا کیا ہے؟ شر الوسواس، وسوسہ پیدا ہو گیا نا، شیطان نے کوئی خیال ڈال دیا آپ کے دل میں، شاید یار یہی بات تھی، تو برباد۔ یہ بیج کو جیسے گھن کھا جاتا نا، پھر نہیں پودا اٹھے، دین نہیں آئے گا کبھی بھی۔ وسواس ایسی بیماری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود دعائیں سکھائی ہیں، میں وسوسۃ الصدر، دل میں وسوسے نہیں آنے چاہیے، وسوسہ دین کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے۔ تو ایمان اور یقین جو ہے نا، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخور۔ فخور چین کے حکمرانوں کو کہتے ہیں، جیسے آج ہم بش کو کہتے ہیں نا، اس زمانے میں چین کے حکمران سب سے بڑے مانے جائے فخور۔ تو درویش فقیر کہتے ہیں یقین پیدا کر، یقین اگر آ گیا نا تیرے اندر تو فقیر بھی ہوگا اور گودڑی پہنے ہوگا اور چٹائی پر بیٹھا ہوگا نا، وقت کے سلطان سلام کے لیے آئیں گے، تجھے نہیں جانا پڑے گا، تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ وہ دولت ہے، اور یقین نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، یقین کے بغیر کوئی بات نہیں۔ خلیل آسا درے ملک یقیناً، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ دروازہ کھٹکھٹا، اللہ نے کہا یکون من الممکن، ہم نے اسے دلائل اتنے سکھائے، بار بار نشانیاں دکھائیں کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ یقین ایسی دولت، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس دروازے کو کھٹکھٹا، نوائے لا احب العافین، پھر آواز تو دے گا جو قرآن میں آتی ہے کہ میں فانی چیزوں کو نہیں مانتا، پھر خدا کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا، وہ زندہ خدا مل جائے گا، روشنی ہو جائے گی، نور، ورنہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے۔